کہتے ہیں کہ جو سکندر ہے نا بادشاہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, دنیا میں چند نام ایسے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کم علاقہ چھوڑا ہوگا. سکندر اعظم بھی انہی میں سے ایک گزرا ہے. ہزاروں باندیاں خوبصورت, سینکڑوں ہزاروں بیویاں, دنیا کی ہر خوبصورت عورت اس کے آنگن میں آتی تھی. اتنی عیاشی کی ہے اس نے, جو کہتا تھا ہو جاتا تھا. سفر میں اس کی موت واقع ہوئی ہے. سفر میں موت کے وقت کہا جاتا ہے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکال دینا. دنیا عبرت کا نشان بنے گی, دیکھے گی کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا. تو جن کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی نا کہ ایسے ہوگا, انہوں نے شروع ہی سے دنیا سے دل نہیں لگایا. انہوں نے کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. ایک چیز رکھی جاتی ہے دل نہیں لگایا جاتا, اور ایک چیز رکھی نہ جائے مگر دل لگا لیا جائے, یا رکھی جائے دل لگا لیا جائے. یہ ٹینشن کی بات ہے. دل صرف کس کو دینا ہے بھائی؟ اللہ کو دینا ہے جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے. دل لگا ہے یا نہیں لگا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ہونڈا 125 چھن گئی, شو روم سے خرید کے لائے اور ڈاکو چھین کے. پرانی بات ہے, کراچی میں اس وقت بائکیں بہت چھنتی تھیں. تو رو رہے تھے, کہہ رہے میں پوری رات پھوٹ پھوٹ کے رویا ہوں. میں نے کہا مجھے آپ کی بائک چھننے پہ تو رونا نہیں آ رہا, مگر آپ کی اس حرکت پہ بہت رونا آ رہا ہے. کیا ہو گیا؟ ایک موٹر سائیکل چھن گئی یار. W11 ہے نا, کیا خیال ہے؟ چھوڑو یار, انسان ہو کے کھلونوں پہ دل لگا رہے ہو. بیوی بھاگ گئی ہوتی تو روتا ہوا اچھا لگتا ہے آدمی, ماں مر گئی ہوتی تو چلو روئے, کیا خیال ہے؟ بچہ مر گیا تو آدمی کی آنکھ سے آنسو نکلے. کھلونے مٹی کے بنے ہوئے, یہ کھلونے ہی تو ہیں. گاڑی, موٹر سائیکل, مکان, بنگلہ مٹی ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا گش کے دوران, ایک کھڑی مٹی ہے اور ایک پڑی مٹی ہے. مٹی کو تھوڑا ڈیزائن کر کے کھڑا کر دو تو وہ برج خلیفہ بن جاتی ہے. وہی جب تک ڈیزائن نہیں کیا تھا تو وہ کیا تھی؟ ریت اور بجری اور چونا تھی وہ. اور ایک زلزلہ آئے گا تو اللہ اسے دوبارہ ریت اور بجری بنا دے گا. جتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا دبئی کی اور یورپ میں بڑی بڑی عمارتیں, اللہ فرماتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, ایک جھٹکا آئے گا قیامت کے زلزلے کا, اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان, وہی ریگستان بن جائے گا. یہ دولت پہ اور ان چیزوں پہ سے دل لگانا یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ایک شاعر نے کہا ہے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ دم حسینوں کا بھر رہا ہے, جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا جو معیار ہے نا وہ بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے. موٹر سائیکل رکھیں, 125 رکھیں, آپ پجارو رکھیں, گاڑیوں میں اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ رکھیں, منع نہیں کیا. دل نہ لگاؤ بھائی ان چیزوں سے. مسافر خانہ ہے, چھن گئی تو کوئی بات نہیں, ایسے ہاتھ یوں کرو یار چھن گئی, کوئی مسئلہ. کیا خیال؟ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, تو ویسے بھی چھن جاتی. اب بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے تو پیسہ چھن گیا, بچوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا یار. روٹی مل رہی ہے, ملتی رہے گی انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ روٹی مل رہی ہے تو یار میرے تو پیسہ چھن گیا, اب میں تو ڈیفینس سے نکل کے غریب علاقے میں آ جاؤں گا, عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے وہاں رہتا تھا, اب کہاں رہ رہا ہے؟ اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہے. گلشن اقبال سے تو اورنگی ٹاؤن میں آ گیا. ایک میں پہلے جن کے گھر میں رہا کرتا تھا وہ مالک مکان ایک خاتون تھیں, بڑی عمر کی خاتون تھیں, بڑا خیال کرتی تھی. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے چلی گئی ہیں تو مغفرت کرے. تو میں نے دوسری شادی کی تھی, نہیں تو چھپڑ میں کرائے کے گھر کی ضرورت تھی. سمجھ رہے؟ جب بھی دوسری شادی کرتا ہے تو چھپڑ میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک کرائے پہ گھر چاہیے ہوتا ہے. اس کو طریقہ بھی ساتھ ساتھ ضمناً بتا رہا ہوں. بتایا تھا سب گھر والوں کو کر رہا ہوں, لیکن این کرتے ہوئے اگر بتاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے, یاد رکھو. تو پہلے بتاؤ کہ کروں گا, کرتے ہوئے این وقت پہ نہیں بتاؤ. کیونکہ جب میں کرنے لگا تھا نا سب کو بتایا تھا خاندان کو میں کروں گا, لیکن جس دن کرنی تھی
تو اس دن جو خاص خاص رشتے دار جن کو بتایا ہوا تھا گواہ کے طور پر بننے آؤ، وہ بھی مکر گئے، ڈر گئے، وہ بھی ہم نہیں آ رہے بھائی. میں پریشان، یار بھائی مکر گیا، سگا بھائی کہہ رہا بھائی اپنی ذمہ داری پہ ہم نہیں آ رہے. بھائی 1 سال سے سمجھا رہا ہوں، ذہن بنا رہا ہوں، کہہ رہے نہیں بھائی ہم پکڑے جائیں گے یار. یہ حال ہو گیا تھا نہ. لڑکی والوں کے صرف ابا اماں آئے، ان کے بھی رشتے دار نہیں آ رہے، ہمارے بھی بہت سو کو تو ہم نے بتایا نہیں تھا، وہ تو چترول لگاتے. جن کو بتایا تھا ذہن سازی کی، وہ عین موقع پہ مکر گئے. بولے بھائی خود کرو. بھائی دوستی کے تانے، یار تم دوست ہو، جگری. بھائی جگری ویری کچھ نہیں ہوتا. شادی تم کر رہے ہو، پٹیں گے ہم. تو ایسے موقع پہ ضرورت ہوتی ہے چھپڑ میں کوئی کرائے پہ گھر لیا جائے. اور مجھے کسی نے بتایا کہ مالک مکان ایک خاتون تھی، اس کو اگر بتا دیا نا کہ دوسری کر رہا ہوں تو گھر بھی نہیں دے گی کرائے پر. وہ سمجھے گی یہ پتہ نہیں کس قسم کا آدمی آ گیا، یہ غلط قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کو گھر نہیں دو. تو ان کو نہیں بتانا، ان کو بتانا پہلی ہے. ہم نے کچھ بتایا، ہم نے کہا شادی ہو رہی ہے، نہ پہلی بتایا نہ دوسری. ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ شکل سے اتنا نیک آدمی لگ رہا ہے، یہ دوسری بھی کر سکتا ہے. ٹھیک، شکل سے ان کے تصور ہی نہیں. تو انہوں نے کہا پہلی کر رہا ہوگا، شکل سے نیک لگ رہا ہے. تو اس وقت جو مالک مکان تھی، خاتون تھی بیچاری، بڑی نیک خاتون. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو عمر میں برکت دے، دنیا سے چلی گئی ہیں تو ان کی مغفرت کرے. تو وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا میرے پاس بڑا گھر تھا، ہمارے میاں کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں کرائے پر آ گئی. روتی رہتی تھی یہ بیچاری سوچ سوچ. ہائے ہمارے وہ دن تھے، ہائے وہ دن تھے جب میرے میاں کا کیا تھا، بڑا بزنس. ان کا کوئی شوہر کو لاس ہوا تھا اور وہ بیچارے روڈ پہ آ گئے تو مکان بک گیا، گاڑی بک گئی، تو غریبوں والی زندگی پر آ گئے. ہاں تو مکان ان کا کرائے پر نہیں تھے، سوری اپنا مکان تھا، مگر چھوٹا مکان تھا. 4-5 کمرے تھے، 1 کمرہ ہم نے لے لیا، 2 کمرے ان کے پاس تھے. یہ بھی یاد رکھو جب شادی کیا کرو نا تو یہ نہ دیکھا کرو کہ 10 سال کے بعد جب اتنے بچے ہو جائیں گے تو یہ کمرے کا مکان تو چھوٹا پڑ جائے گا. او بھائی بات کی اللہ پہ چھوڑ دو. ابھی فی الحال دیکھو ایک عدد بیوی کے لیے کتنا گھر چاہیے آپ کو. جب بچے ہوں گے تو جس اللہ نے ابھی ایک گھر دیا ہے وہ بعد میں بھی اگر میں اس وقت بیٹھ کے سوچتا رہتا کہ میرے جب 5 بچے ہو جائیں، ان وائف سے میرے 5 بچے ہیں الحمدللہ، میں سوچتا رہتا یار 5 بچوں کے ساتھ ایک گھر میں ایک کمرے میں کیسے رہوں گا. ہم نے کہا ابھی بسم اللہ کرو، پھر بات کی دیکھی جائے گی. تو ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. نکاح کے معاملے میں کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو اللہ نے ہر چیز حساب و کتاب سے نہیں رکھی ہے، کیلکولیشن سے نہیں ہوتی. کام کرو، آگے بڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا. تو وہ بیچاری رویا کرتی تھی، ہائے بیٹا ہمارے اتنا بڑا بزنس تھا، اتنا بڑا گھر تھا، اب کس پہ آ گئے. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں جو ان کا کرایہ دار ہوں ٹھیک ہے، جس کے پاس ان کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، جو میری تنخواہ آتی ہے 1 تاریخ سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور میری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. 2 گھر ہیں، بچے بھی ہیں، پہلی وائف سے تو بچے تھے، گھر بھی زیادہ میرے، ذمہ داریاں بھی زیادہ، اور آگے بھی اولاد کا امکان ہے. تو ساری چیزیں ہیں، اور ہمارے پاس تو ایک بالش بھی زمین نہیں ہے، اور ہم ان کے کرایہ دار ہیں. اللہ کا فضل ہے، ہم خوش بیٹھے ہیں، اور جو لینڈ لارڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے بیٹھ کے. ہائے